الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ یہ جو پچھلی آیات گزری ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح کریں پھر ہی اگلی آیت پر آئیں، اور یہ مشکل الفاظ ہیں۔ آیات تو بالکل مشکل نہیں ہیں، لیکن دیکھیں سمن بکمن امیون آ گیا تھا، اس میں فلما آ گیا، تو یہ نئے الفاظ ہیں، جدید کلمات، تو یہ ویکیبلری میں آپ کے شامل ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو آپ پرفیکٹ کریں تاکہ پھر آگے سموتھ سیلنگ ہے۔ اگلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء، او کا مطلب ہوتا ہے یا یہ حدیث میں بھی اکثر ذکر کرتے ہیں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایسے ہی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ او یا کصیبن، کاف تو آپ جانتے ہیں شروع میں آتا ہے کی مانند، کی طرح اور کی مثل، تو یہ لفظ بنا ہے کاف جمع سیب سے، تو کاف کا مطلب ہو گیا کی مانند، کی طرح۔ سیب کہتے ہیں تیز بارش کو، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ نفع بخشو، تو سیب بارش کو کہتے ہیں۔ کسیب تیز بارش کی مانند، او کسیب یا تیز بارش کی مانند، من السماء، من کا مطلب تو ہوتا ہے سے، یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ السماء، الف لام جمع سما، تو یہ تو آسمان کو کہتے ہیں۔ یا تیز بارش کی مانند، من السماء جو کہ آسمان سے ہو رہی ہے۔ فیہ، یہ کلمہ بنا ہے فی جمع ہی سے، یہ کب آیا تھا پہلے؟ اگر سوچیں، یہ جو الف لام میم کے بعد پہلی آیت آئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یا فیہ، یہ ہے وہ کتاب نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو فی کا مطلب میں اور ہی اس، فیہ اس میں۔ او کصیب من السماء فیہ، یا تیز بارش کی مانند جو من السماء آسمان سے برس رہی ہے، فیہ اس میں، ظلمات، کیا ہے؟ پڑھ چکے آپ، ظلمات کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے کو۔ ورعد، رعد کہتے ہیں یہ جو بجلی کڑکتی ہے اسے کڑک، گرج جس کو آپ کہتے ہیں، گرج کہہ لیں، کڑک کہہ لیں۔ برق، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، ٹھیک ہے نا؟ برق، محکمہ برقیات، یہ تو اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا تیز بارش کی مانند، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرا ہے، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ یجعلون، دیکھیں یہ یجعلون بنا ہے یا جمع جعالہ جمع واو نون سے، یا تو مضارع کی علامت ہے، یا تا الف و نون مضارع کے لیے آتا ہے، اور مضارع کہتے ہیں حال اور مستقبل کو، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ یا تا الف و نون، یا آ جائے تو ترجمہ کرتے ہیں وہ، تا آ جائے تو تو تم، الف آ جائے تو میں، اور نون آ جائے تو ہم، یہ تو اب آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ اور واو نون جو آخر میں آ گیا یہ جمع کی علامت ہے، کون کون سی علامتیں ہیں یاد ہیں؟ واو الف، واو نون، یا نون اور الف لمبی تا۔ باقی کلمہ رہ گیا جعلہ، جعلہ کا تو مطلب ہوتا ہے بنانا، یجعلون وہ بناتے ہیں،
تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو ریورس واپس آ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا ترجمہ کریں۔ یجعلون، وہ بناتے ہیں، یجعلون اصابعہم، اصابع جمع ہم سے بنا یہ کلمہ، اصابع انگلیوں کو کہتے ہیں، انگلیاں، اصابعہم، اور ہم ان سب کی انگلیاں، وہ بناتے ہیں ان سب کی انگلیاں، ہم کہیں گے وہ بناتے ہیں اپنی انگلیاں۔ کوئی ترجمے میں فرق تو نہیں پڑا، لینگویج کا انداز ہی ہے ترجمے کے لیے، اور وہ بناتے ہیں اپنی انگلیاں۔ تو بناتے ہیں کیا مطلب؟ پہلے آگے پڑھیے پھر آپ کو اور بہتر پتہ لگے۔ یجعلون اصابعہم فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی البیتی گھر میں، فی المسجدی مسجد میں، فی المکتبی دفتر میں، فی آذانہم، آذان کانوں کو کہتے ہیں، آذان اذن سے آذان کان، ہم یا ہم ہو جائے تو ہم اب تک وعدہ کر چکے ہیں کہ ترجمہ نہیں کریں گے، ان سب کے کانوں، فی شروع میں آ گیا میں، اب ترجمہ کریں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ بناتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، ان سب کے کانوں کے بجائے کیا کہیں گے؟ اپنے کانوں میں۔ تو ذرا مشکل ہوا ہے تو اس کو بامحاورہ کہیں گے کہ وہ ڈال دیتے ہیں یا ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، من سے صواعق، یہ جو سائقہ ہم اردو کا ایک لفظ ہے، یہ بجلی کی جو گرج ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چیخ آتی ہے، زوردار گرج ہوتی ہے، اس کے ساتھ بجلی گرنے کی آواز آتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، اس کو سائقہ کہتے ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ہوتی۔ اس کی جمع ہے صواعق، سائقہ کی جمع صواعق۔ تو یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ سائقہ ہی ترجمہ کر لیں کہ سائقوں سے، یا آپ یہ کہیں کہ بجلی کی گرج چمک سے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ڈال دیتے ہیں، وہ ٹھوس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، یعنی اس کے گرج چمک کے وجہ سے، حذر الموت، حذرہ کہتے ہیں بچنا، حذرہ بچنے کے لیے، الموت، الف لام خاص کرنے کے لیے، الموت تو اردو کا لفظ ہے، اصل موت یعنی موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے اپنے انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں، اس جب تیز بارش ہوتی ہے اور اس میں گرج چمک اور کڑک وغیرہ ہوتی ہے، حذر الموت۔ واللہ، واو، اور اللہ محیط، محیط احاطے سے بنا ہے، گھیرے میں لے لینا، محیط گھیرے میں لیا ہوا ہے، واللہ محیطم اردو میں استعمال کرتے ہیں، احاطہ کرنا، گھیرے میں لینا، اور واللہ محیط، اور اللہ نے گھیرے میں لیے ہوئے بالکافرین، با جمع الف لام جمع کافرین، یعنی کافر، اور یا نون آ گیا، کافرین کو اللہ تعالیٰ نے، با آ گیا یا مطلب کو، بالکافرین، کافرین کو اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ او کصیب، یا تیز بارش کی مانند، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں ہے، ظلمات و رعد و برق، اندھیرا اور کڑک اور بجلیاں، یجعلون، وہ بناتے ہیں کہ بجائے ہم کہتے ہیں وہ ڈالتے ہیں یا ٹھوس دیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، یجعلون اصابعہم، کدھر ٹھوستے؟ فی
آذانہم ان کے کان، اپنے کانوں میں وہ انگلیاں اپنی ڈال دیتے ہیں یا ٹھونس دیتے ہیں، من السوائے کے بجلی کی گرج چمک یا صاعقہ کے وجہ سے، حذر الموت بچنے کے لیے، حذرہ بچنے کے لیے، الموت موت سے، واللہ اور اللہ محیطٌ گھیرے میں لیے ہوئے ہے، بالکافرین کافرین کو، بچ کے جائیں گے کہاں؟ بچ کے تو نہیں جا سکتے، موت کی طرف تو سفر کریں گے، جب موت آ جائے گی تو چل کے اپنے موت کی جگہ پر چلے جائیں گے۔ تو ایک ایک لفظ کو آپ سمجھیے، نئی ووکیبلری کو سیکھیے۔ ظلمات، رعد، برق، کسیب او، اور اسی طرح اصابع اور آذان، حذرہ، اور باقی تو ہم اردو کے ہیں تو یہ الفاظ اچھی طرح کر لیجئے، پھر آگے پڑھتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔